السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور جمعے کی نماز کے لیے اپنے پاک گھر میں بلایا۔ حضرات گرامی، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان اب کچھ ہی دن کا مہمان ہے، اس کے بعد ایک بڑا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، بلکہ یوں کہو اگر امت سمجھتی ہے تو پوری امت مسلمہ کے نزدیک بہت ہی بڑا اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ ہمدردی اور محبت بانٹنے کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کا نام دنیا نے رکھا ہے، ہر مہینے کا نام مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں نے رکھا ہے، لیکن رمضان المبارک مہینے کا نام بھی اللہ رب العزت نے خود اپنی زبان سے رکھا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے کا نام دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ یعنی نبی کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں یہ مہینہ کچھ ہی دنوں میں دینے والا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان میں کیا کرنا؟ رمضان میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ بڑا پسند ہے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें से पहली चीज है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये वो चीज है जिसको हम और आप ईमान से जानते हैं। इसको ईमान कहा जाता है। इसको ईमान कहा जाता है। जन्नत में जाने के लिए इस चीज का इकरार होना जरूरी है। जो बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पहुंचकर जन्नत में पहुंचूं, तो उसको चाहिए कि वो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई इस बात का इकरार करता है तो उसको एक न एक दिन जन्नत में जरूर जाना है, और अगर कोई इस बात का इनकार करता है तो वो कभी भी जन्नत की खुशबू तक महसूस नहीं कर सकता। दूसरी चीज क्या है? इकामिस सला, नमाज। ईमान के बाद नमाज बड़ा दर्जा है। अगर कोई ईमान में दाखिल होता है तो उसके ऊपर लाजिम और जरूरी होता है नमाज का कायम करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरात सहाबा किराम के जमाने में जब भी कोई शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल होता, ईमान ले आता, तो अल्लाह के रसूल या हजरात सहाबा किराम सबसे पहला हुक्म उसको ये फरमाते थे कि जाओ गुस्ल करो, वजू करो, पाकी हासिल करो और उसके बाद नमाज कायम करो। नमाज कायम करो। और चूंकि पाकी हासिल इस्लाम कबूल करने के लिए भी लोग करते हैं। पाकी हासिल, अगर पाकी हासिल पहले कर चुके हैं तो कहते हैं कि जाओ अब नमाज पढ़ो। ईमान के बाद नमाज इस्लाम में बहुत बड़ा रुकन है, लेकिन हम और आप इस नमाज को छोटे छोटे बहाने लगा करके छोड़ देते हैं। कभी बहाना यह बनता है कि हजरत कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती, कभी यह बहाना बनता है हजरत पाकी हासिल नहीं है, अभी नापाक हूं। ये कोई बहाने नहीं चलेंगे। नमाज हर हाल में पढ़ना है। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। यकीन नहीं आता, करबला की तारीख उठाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु तलवार के नोक पर ज़ेरे तलवार भी उन्होंने सजदा करके नमाज पढ़ करके दिखाया। अगर तुम्हारे गले पर कोई तलवार भी रखता है और तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है कि तलवार हटाकर नमाज पढ़े, तो तलवार के तले नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज फिर भी पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी है। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं। आपके कारोबार की क्या औकात, आपके इन जिम्मेदारियों की क्या औकात कि आप जिसका बहाना बना करके नमाज छोड़ दे। और कोई ये बहाने बनाते हैं कि हजरत पाकी नहीं है। अरे भाई, तुम कैसे मुसलमान हो जो नापाक रहते हो? मुसलमान को चाहिए था कि वो 24 घंटा पाक साफ रहे। जैसे नापाकी लाहिक हो जाए फौरन उठे, बाल्टी उठाए, गुस्ल खाने में पहुंचे और फौरन पाकी हासिल करे। आप ये क्या बहाने बनाते हैं कि पाकी नहीं है? आप ये क्या बहाने बनाते हैं कि कारोबार से फुर्सत नहीं है? वहां हजरत इमाम हुसैन ने तलवार के नोक पर अपना सर रख करके भी सर को धड़ से अलग करवा दिया, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ी। और आप छोटे छोटे बहाने बना करके कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ सकता इसलिए कि फुर्सत नहीं मिलती। जल जाए ऐसे कारोबार, आग लग जाए ऐसे कारोबार को, आग लग जाए ऐसे काम को जिस काम से नमाज में रुकावट बनती है। ऐसे 100 कारोबार अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान कर दो जिससे नमाज में रुकावट होती हो। नमाज पढ़े, कारोबार को साइड में रखे। रोजी रोटी देने वाले अल्लाह की जात है। अगर आप अल्लाह के दर पर अपना सर झुकाओगे, कसम खुदा की, अल्लाह आपको कभी भूखा नहीं मारेगा। अल्लाह आपको कभी भूखा नहीं मारेगा। अल्लाह तो अपने नाफरमानों को भी रिस्क देता है, अल्लाह तो अपने दुश्मनों को भी रिस्क देता है, अल्लाह तो अपने बागियों को भी रिस्क देता है। अगर आप
नमाज के लिए अपने कारोबार छोड़ देंगे, आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे, आप कोई मुनासिब काम तलाश करेंगे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला आपको भूखा मार देंगे? नहीं। जब वो अपने दुश्मन को भूखा नहीं मारता, अपने बागी को भूखा नहीं मारता, काफिर और मुशरिक को भूखा नहीं मारता, तो आपको वो कैसे भूखा मरने दे सकता है? इसलिए कारोबार का बहाना बनाकर, नौकरी का बहाना बनाकर, पाकी नापाकी का बहाना बनाकर नमाज न छोड़े, नमाज की पाबंदी किया करे। नमाज हर हाल में फर्ज है। हदीस पाक में आता है, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी गोया कि उसने कुफ्र वाला अमल किया, गोया कि वो उसने कुफ्र किया। अगरचे अक्सर उलमा का ये कहना है, अक्सर अकाबिरीन का ये कहना है कि अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ देता है तो वह हकीकी माना में काफिर नहीं होता, वह हकीकी माना में काफिर नहीं होता, लेकिन वो काफिरों वाला एक अमल कर गुजरता है, वो काफिरों वाला एक अमल कर गुजरता है। लेकिन बाज मुहक्किकीन, बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ देता है तो वो काफिर हो जाता है, उसका ईमान खत्म, जैसा कि हदीस से जाहिर है। लेकिन अक्सर उलमा का कहना है काफिर तो नहीं होता, लेकिन नमाज छोड़ना ये काफिरों वाला अमल है, उसने एक काफिरों वाला अमल किया। ऐसे शख्स को तौबा ताइब करना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है जिस पे शरीयत नाजिल हुई। हमारे और आपके आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलालत के वक्त में चल रहे थे, बीमारी के वक्त में चल रहे थे, आप इस दुनिया से कोच करने वाले थे, आप शदीद बीमार थे, आप पर खूब बुखार था, आपके सर में दर्द था, लेकिन नमाज का वक्त आता तो दो सहाबी के कांधे का सहारा लेकर के मस्जिद तक पहुंचते थे। कौन? मेरे और आपके आका, मेरे और आपके आका, जिन पे कुरान नाजिल हुआ, जिन पे नमाज नाजिल हुई, जिन पे शरीयत नाजिल हुई, वो नमाज की इतनी पाबंदी करते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब कहा, जिसको जन्नत की बशारत दुनिया में मिली, वो नमाज की इतनी पाबंदी करता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि लियग़फ़िरल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, कि अगर बफर्ज़े महाज आपसे कोई भूल चूक हो भी जाए, अगरचे आपसे हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो हमने आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की पाबंदी इस तरह से कर रहे हैं कि दो सहाबी का सहारा लेकर पैर घसीटते हुए, पैर लटके हुए हैं, पैर जमीन पर जमा भी नहीं पा रहे हैं, आप इस हालत में भी मस्जिद में पहुंच रहे हैं और जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं। उम्मत को सिर्फ ये सबक देने के लिए कि अगर किसी भी सूरत में मस्जिद तक पहुंच सकते हो, चाहे किसी दो आदमी का सहारा लेकर के क्यों ना मस्जिद पहुंचना पड़े, तब भी नमाज की पाबंदी करो। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बर्छा लगा, दुश्मनों ने आपको इमामत करने की हालत में पीछे से आकर के तलवार मार दी, आप इस कदर लहू लुहान हो गए, आपका खून मुसलसल जारी रहा, मुसलसल लहू बहता रहा। जब जब नमाज का वक्त आता लोग आकर के उनसे पूछते थे, हजरत उमर क्योंकि गशी में मुब्तला हो जाते थे, बार बार खून के ज्यादा निकलने की वजह से बेहोशी में मुब्तला हो जाते थे, लोग आकर के पूछते थे अमीरुल मुमिनीन नमाज का वक्त हो गया है, क्या आपको नमाज पढ़नी है? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते, हाँ हाँ नमाज पढ़नी है, क्यों नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। अगर दीन में अपना हिस्सा बनाना है तो नमाज की पाबंदी लाजिम और जरूरी है। तो तीसरी बुनियाद इस्लाम की क्या है? नमाज, नमाज कायम करना, नमाज अदा करना। तो दोस्तों छोटी मोटी बातों का बहाना बनाकर, कारोबार का बहाना बनाकर, बीवी बच्चों का बहाना बनाकर, पाकी नापाकी का बहाना बनाकर नमाज न छोड़ें। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अल अहदु बैनना व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह, हदीस पाक में आता है कि मुसलमान मोमिन और काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज का छोड़ना फर्क है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो मोमिन है, कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो काफिर। हदीस के जाहिरी अल्फाज से सिर्फ यही मालूम होता है, लेकिन कुर्बान चाहिए हमारे अकाबिर उलमा पर, उन्होंने इसकी सही माना में तसरीह की है कि नमाज को जानबूझ करके छोड़ने वाला काफिर नहीं होता, लेकिन वो काफिरों वाला एक अमल कर बैठता है।
ہاں اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اس حدیث سے اور اس جیسی حدیث سے علماء اکابر نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے دہانے پر ضرور پہنچ جاتا ہے، کفر کے دہانے پر ضرور پہنچ جاتا ہے. اس لیے نماز کی پابندی کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر کے نماز نہ چھوڑے. تو اسلام کی تیسری بنیاد ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اور چوتھی بنیاد کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. آج اکثر لوگ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے. کون ایسے ہیں جس کے پاس 30 35 40 45 ہزار روپے نہیں ہے؟ سب کے پاس اتنی رقم آج کل موجود ہے، سب اتنی دولت کا ضرور مالک ہے. تو شریعت کی نظر میں اکثر لوگ صاحب نصاب ہیں، لیکن زکوٰۃ کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ نماز کو تو دین کا رکن مانتے ہیں، روزے کو دین کا رکن مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیتے. زکوٰۃ بھی اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. زکوٰۃ ہر وہ بندہ جو شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسے ہو، اس کے پاس اس کے بقدر دولت ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، تو ایسے شخص پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر اس مال پر سال گزر جاتا. منیمم سبھی کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کون نکالتا ہے؟ زکوٰۃ کون نکالتا ہے؟ اس پر توجہ کون دے گا؟ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، تو کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ زکوٰۃ دینے سے منہ موڑ لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی، اب بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور ہاں سن لو، اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو وہ ابو بکر کی جانب سے اعلان سن لے، میں اس سے جنگ لڑوں گا، وہ مجھ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. زکوٰۃ کی اہمیت بہت ہے. قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ اگر کثیر تعداد میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے تو وہ زکوٰۃ کا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اکثر و بیشتر اگر نماز کے ساتھ کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. لیکن ہماری زندگی میں زکوٰۃ کی نام و نشان بہت کم ہے. آج بھی اگر ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا بن جائے، قسم خدا کی دنیا سے غربت مٹ جائے، قسم خدا کی دنیا سے غربت مٹ جائے. کوئی گاؤں میں غریب نہ رہے، کوئی گاؤں میں ایک ٹائم کے کھانے کا لالا نہ پڑے کسی کو، کوئی بھی گاؤں میں غریب نہ رہے. کتنے امیر لوگ ہیں، کوئی کروڑوں کا مالک ہے، کوئی 50 لاکھ کا مالک ہے. اگر کوئی کروڑوں کا زکوٰۃ نکال، اگر ہلبور میں مثال کے طور پر کوئی 50,000 اور کوئی 50 لاکھ کا مالک ہے، ملے گا کوئی نہ کوئی ہلبور میں ایسا ہے. 20,000 کا تو ضرور ہوگا، 20,000 کے تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، جس کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، اتنے بہت لوگ ہوں گے. اگر وہ 20 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے اور ہلبور میں غریب لوگوں کو تلاش کرے کہ کتنے غریب ہے، اب 20 لاکھ کے مالک لوگ اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر مثال کے طور پر 50,000 روپے ایک آدمی کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور 10 آدمی 50,000 روپے کر کے 10 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 50 لاکھ روپے ہے اور وہ 50,000 کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو 10 آدمی 50 لاکھ کر کے 50,000 کر کے نکالے 5 لاکھ روپے بنتا ہے. اگر ہلگور کے غریبوں میں 5 لاکھ روپے بانٹ دیا جائے تو ہلگور میں کوئی غریب رہے گا ہی نہیں، ہلگور میں کوئی غریب رہے گا نہیں. لیکن ہم اس چیز پر توجہ نہیں دیتے. دوستو توجہ کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اعلان فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اپنے تجوری کو بھرتے ہیں، سجاتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
تو اس کو اس بات کی بشارت دو کہ اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر کے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی مال کو ایک سانپ اژدہے کی شکل دیا جائے گا، اور اس اژدہے کو اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ اژدہا پورے بدن میں لپیٹ کر، گلے میں لپیٹ کر کے سامنے آ کر کے یوں کہے گا انا کنزکا، پھر ڈنک مارے گا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس کے ادھر پیشانی میں ڈنک مارے گا، سر کے پیچھے کی جانب سے نکلے گا، پھر پیچھے کی جانب سے پیٹھ میں ڈنک مارے گا، سامنے کی جانب سے نکلے گا۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اور بعض جگہ آتا ہے کل قیامت کے دن اس کے تمام مال کو توق بنایا جائے گا، کڑھے کی طرح توق، گول دائرے کی طرح بنایا جائے گا، اس کو آگ میں جلایا جائے گا اور اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستو، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کی بھی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ والحج، پانچواں رکن، پانچویں بنیاد اسلام کی ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور دولت دی، مزید دولت دی، اتنی دولت دی ہے جس کو خرچ کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچ سکے، وہاں حج کر سکے، وہاں سے واپسی آ سکے، اور آنے جانے کے بیچ میں گھر کا خرچہ بھی گھر میں دے کر جا سکے، اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو آپ پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ مکہ جا سکے، آ سکے، اور گھر میں آنے جانے کے درمیان کا وقفہ جو ہے اتنا خرچہ گھر والوں کو دے کر کے جا سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا لیکن پھر بھی حج نہیں کرتے، پھر بھی حج نہیں کرتے۔ حج اگر فرض ہے تو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے وعید فرمائی ہے کہ ایسا شخص جس پر حج فرض ہو اور وہ اللہ کے گھر کا حج نہ کرے تو وہ شخص چاہے تو کافر، چاہے تو یہودی بن کر کے مرے، چاہے تو نصرانی بن کر کے مرے، چاہے تو وہ یہودی بن کر کے مرے، چاہے نصرانی بن کر کے مرے، یعنی کوئی ٹھکانہ نہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، یہودی بن کر کے یعنی کافر بن کر بھی مر سکتا ہے، مشرک بن کر کے بھی مر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو حج ادا ضرور کرے۔ اگر آپ چلنے پھرنے لائق نہیں ہیں تو آپ اپنی اولاد کو حج بدل کے طور پر بھیجیں۔ آپ کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، رشتہ دار میں تلاش کرے، رشتہ دار میں نہیں ہے، گاؤں بستی محلے سے کسی کو، ایسے شخص کو تلاش کرے جو حج کو جانا چاہتے ہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، آپ اس کا ویزا بنائے، اس کا پاسپورٹ بنائے، اس کو آنے جانے کا خرچہ دیں اور اس کو کہے کہ میری طرف سے آپ حج بدل کر کے آئے، میری طرف سے حج بدل کر کے آئے۔ اگر آپ پر حج فرض ہے، آپ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، چل پھر بھی نہیں سکتے، تب بھی آپ کا وہ حج فرض زائل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے بدلے میں آپ کو کسی اور کو بھیجنا ہوگا۔ تو چوتھی بنیاد، یہ چوتھی بنیاد ہے کہ حج کرنا۔ پانچویں بنیاد ہے وصوم رمضان۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے تو رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں انوار و برکات کا نزول فرماتا ہے، انوار و برکات کی بارشیں، برسات ہونے لگتی ہے، لیکن ہم کم توجہی یا بے توجہی کی وجہ سے رمضان کو اہمیت نہیں دیتے۔ رمضان المبارک میں بھی ہم لوگوں کا منہ چلتا رہتا ہے، دکانیں آباد ہوتی رہتی ہے، سگریٹ اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کا لوگ نشہ کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں، اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو۔ یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ اور اس کا طفیل ہے کہ ہم ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج دنیا میں بسے ہوئے ہیں، ورنہ قوم عاد، قوم سمود اور دیگر
قوموں کی طرح ہم پر بھی اللہ کا ایک عذاب نازل ہوتا اور ہم بھی جل کر راکھ ہو جاتے، ہم بھی آسمانوں پر ہواؤں پر اڑتے پھرتے کسی پہاڑ سے ٹکراتے، کسی ندی نالے جنگل سے ٹکرا کر کے چور چور ہو جاتے۔ یہ تو ہمارے نبی کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اتنے گناہوں کے باوجود جی رہے ہیں، زندہ ہیں۔ تو دوستو، اگر اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے تو اپنی جان پر ترس کھائے، یعنی یہ نہ دیکھے کہ اگر میں روزے رکھوں گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور پڑ جاؤں گا، یہ جو میری باڈی ہے یہ باڈی کمزور پڑ جائے گی، میں پتلا لکڑا سکڑا بن جاؤں گا، میں چلنے پھرنے لائق نہیں رہوں گا۔ اگر آپ اللہ کے واسطے روزہ رکھو گے، اللہ پاک مزید آپ کی صحت میں اضافہ فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ کا عمل بڑا پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ وَوَعَدْنَا کے معنی آتا ہے دو طرف سے وعدہ لینا اور کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، یا ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 30 راتوں کا، انہوں نے اس کو مکمل کیا، ایکسٹرا 10 کے ساتھ، انہوں نے مزید 10 کے ساتھ اس کو مکمل کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، انہوں نے اپنے رب کے متعینہ وقت کو پورا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے متعینہ وقت پورا ہوا 40 دن کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، آپ اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ابتلا اور آزمائش سے نجات دی، خصوصاً فرعون کی آزمائشوں سے، فرعون جیسے جلاد حاکم اور جابر بادشاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی، وہ لوگ بالکل فرعون سے مطمئن ہو گئے کہ اب فرعون غرق ہو چکا ہے، فرعونی قبطی سارے ہلاک ہو چکے ہیں، اب ہمیں کوئی ٹارچر کرنے والا نہیں، اب ہم کسی کے غلام نہیں، اب ہم بالکل آزاد ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، اب ہم لوگ بالکل آزاد ہو چکے ہیں، آپ اللہ سے جا کر کے کیوں نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں مانگ لیتے؟ جائیے آپ اللہ کے پاس جائیے اور نئی شریعت اور نئی کتاب مانگ لیجئے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کے ایک جگہ، خاص جگہ جس کا نام ہے کوہ طور، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے ایک نئی شریعت اور نئی کتاب عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو نئی شریعت اور نئی کتاب دوں گا، لیکن آپ کو اس کے واسطے 30 دن تک مسلسل جو ہے اعتکاف کرنا پڑے گا۔ کوہ طور پر آپ کو 30 دن تک اعتکاف کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن تک اعتکاف کیا، اور اعتکاف میں چونکہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اور جو اعتکاف کیا کہتے ہیں واجب ہو، وہ چونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے، تو وہ واجب اعتکاف تھا، اور واجب اعتکاف میں روزے رکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل 30 دن کا روزہ رکھا۔ 30واں دن اپنی قوم کے تقریباً 70 یا اس سے زیادہ افراد کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ کوہ طور پر پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خاص جگہ پر جانے سے پہلے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مسواک توڑی اور منہ میں مسواک کر لی، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک خاص قسم کے درخت سے پتے توڑے اور پتے کو چبا لیا، اس لیے تاکہ روزہ 30 دن مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے خالی پیٹ اور خالی معدے کی وجہ سے منہ میں جو بدبو پیدا ہو گئی ہے وہ زائل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی یا وہ پتے چبا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ 10 روزے اور رکھو، اس لیے کہ تم نے اپنے منہ کے بدبو کو زائل کر لیا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں جانتا ہوں تو پاکیزہ ہے، تو پاک ہے، اور تو پاکیزگی کو، پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے،
یا اللہ مجھے تجھ سے ملاقات کا شوق تھا فرط محبت میں کہ میں بدبودار منہ لے کر کے تیرے سامنے کھڑا نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے منہ میں مسواک کر لی یا میں نے وہ پتے چبا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ روزے دار کے منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک اور عنبر کے خوشبو سے کئی زیادہ پسندیدہ ہے، سو تم اس بدبو کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے 10 دن کے روزے اور رکھو، 10 دن کے روزے اور رکھو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن کا اور اعتکاف کیا اور آپ نے مزید 10 روزے اور رکھے، اور اس طرح آپ نے مسلسل 40 روزے رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو بہت پسند ہے۔ اس سے ایک بات یہ بات آتی ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے، روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے۔ اسلام کیا کہتے ہیں، شریعت محمدیہ میں مسواک کرنا روزے میں افضل عمل ہے۔ مسواک کرنا جائز بھی ہے اور روزے کی حالت میں مسواک کرنا افضل بھی ہے۔ مسواک نہیں کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص حکم تھا یا ان کی قوم کے روزوں کے لیے حکم تھا کہ اگر تم روزہ رکھو تو مسواک نہیں کرنا۔ اور بعض روایت میں چونکہ یہ آتا ہے کہ آپ نے پتے چابا تھا، آپ نے مسواک نہیں کی تھی، تو مسواک کرنا شریعت محمدیہ میں روزے کی حالت میں سنت بھی ہے، افضل بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام، حضرت عائشہ اور دوسرے ازواج مطہرات بھی جو ہے روزے کی حالت میں مسواک کرتی تھیں۔ تو اس لیے شریعت محمدیہ میں مسواک کرنا روزے کی حالت میں جائز بھی ہے، افضل بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے واسطے روزے رکھو۔ اور روزے کا انعام کیا ہے بولو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے، جب فرشتے روزے کا بدلہ دینے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے رکو، تم بدلہ نہیں دو گے، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، یا اس کا بدلہ میں خود ہوں، جس نے میرے لیے روزہ رکھا میں اس کا ہو گیا۔ زکوٰۃ دو، اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے ملے گا۔ حج کرو، اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے ملے گا، ان کے ہاتھوں سے دیا جائے گا۔ آپ کوئی بھی دینی نیک کام کرو، آپ کو ہر چیز کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں سے ملے گا، لیکن روزہ ایک ایسا واحد عمل ہے جس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارک سے دے گا، یا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، غفلتی نہ برتے، اپنے جسم کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ کا یہ جسم ختم نہیں ہو جائے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ آج کل تو سائنس بھی بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، کینسر جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ کا سال میں کبھی کبھی خالی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم پورے سال کھاتے رہتے ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر طرح طرح کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے شام تک طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک خالی پیٹ رہتے ہیں، تو خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ہماری بہت ساری بیماریاں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے روزے کی اہمیت کو سمجھے، روزے میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا فائدہ ہے، دونوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے سے نوازنے والا ہے۔ اس لیے اپنے بدن کی طرف نہ دیکھے، اپنے صحت کی طرف نہ دیکھے۔ اور بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کی مائیں ہوتی ہے، وہ ظاہری طور پر بہت ساری محبت دکھاتی ہے کہ بیٹا روزہ نہیں رکھنا، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ بالغ ہیں، آپ پر روزہ فرض ہے۔ آپ کی ماں اگر آپ کو محبت میں ایسا کہتی ہے کہ بیٹا روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ آپ اپنی ماں کو سمجھائے کہ ماں، میں جس اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہوں وہ اللہ مجھے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ مجھے بیمار نہیں کرے گا، وہ مجھے بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے گا۔ اس لیے ماں، آپ بھی روزہ رکھیں، مجھے بھی روزہ رکھنے دیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا روزہ رکھنے کی وجہ سے اور زیادہ صحت مند ہو جائے گا، اور زیادہ صحت مند ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان اگر کوئی اس سے پہلے نہیں رکھتے تھے تو اس کی قضا کرنے کی کوشش کرے، اور اس بار جو ہے ہر فرد
ایک روزے سے لے کر 30 روزے تک مکمل روزہ رکھے، روزہ نہ چھوڑے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت نہ دے، اللہ کی ناراضگی کو چیلنج نہ کرے، ورنہ ہمارے اوپر دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ مزید اللہ اگر ناراض ہو گیا تو خدا نہ خواستہ ہم پر بھی کوئی بڑا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ کی بڑی پکڑ نہ آ جائے، ہم اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے رمضان المبارک کی شدت سے انتظار کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اس سے پہلے اپنے آپ کو ایک سیدھا سادہ پکا مومن بنا لے، ہمدردی اپنے دل میں جگا لے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں دل کھول کر غریبوں کی امداد کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دل کھول کر غریبوں کی امداد کرے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، اس کے گھر میں سحری کا نظام صحیح سے نہیں ہوتا، افطاری کا نظام نہیں ہوتا، آپ اپنے دسترخوان سے کچھ اٹھا کر کے اس کے گھر میں بھیجیں۔ عید کا موقع آئے گا، آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنوائیں گے، آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے آپ جو ہے اپنے بچے کو کھانے کھلائیں گے، تو آپ اپنے پڑوسیوں کے بچوں کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی 1-2 جوڑا بنا دیں، ان کے لیے بھی کھانا بھیج دیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بہتری سے نوازے گا۔ اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے اس میں اور برکت عطا فرمائے گا، اس میں اور اضافہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آنے والی تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کے صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے مکمل روزے صحیح معنی میں سب حضرات کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنت سے فارغ ہو جائیں۔